جی میں اس وقت موجود ہوں، پاکستان کے نامور اینکر پرسن ہیں اور ہمارے بہت ہی اچھے دوست ہیں امیر عباس، اور یہ جو جمیل فاروقی والا معاملہ ہے، کیس ہے، اس میں کیونکہ یہ موجود رہے جس وقت ان کا معاملہ جو ہے وہ عدالت میں سنا جا رہا تھا، فیصلہ محفوظ کیا گیا، یہ تمام تر سچویشن امیر ہم نے جو ہے وہ آج وٹنس کی ہے۔ کچھ چیزیں کلیئر ہوئی ہیں۔ ایک تو یہ کلیئر ہو گیا کہ جی اگر کوئی چیز پولیٹیکل سیٹائر ہے، ٹھیک ہے، طنز اور مزاح کے، یعنی اگر آج ہم اس کو دیکھ لیتے کہ ایک کیس بنا لیا جائے تو کل کو شاید انور مقصود صاحب پہ بھی جو ہے وہ پابندی لگ سکتی ہے، معین اختر مرحوم اس کو نکالے ہے نا؟ تو یہ قبر سے نکال کے اس پہ بھی بنایا، ساری زندگی یہ ہوا کیا ہے؟ اس کو پھر یہ اٹھایا گیا، وہ جو بٹ صاحب ہیں، وہ جو جیو پہ پروگرام کرتے رہے ہیں، یونس بٹ صاحب، یونس بٹ صاحب، ان کو نکالیں، زندہ کریں، یا اگر زندہ ہے تو پکڑ کے لائیں اور ان کو ایک تو میں سمجھتا ہوں آپ کا شکریہ اور ہمارے وہ جو جرنلسٹ دوست آج یہاں تشریف لائے۔ دیکھیں جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے نا سلمان صاحب، وہ میری اور آپ کی علیحدہ نہیں ہو سکتی ہے۔ بہت تکلیف دہ بات ہے کہ جو جمیل کے ساتھ ہو رہا ہے اس میں کافی ڈیوائیڈڈ ہے، دو طبقے ہیں معاشرے کے اندر، یعنی معاشرہ اگر بالکل تباہ و برباد ہو جائے، بالکل تباہ و برباد، دو ایسے طبقے ہیں، ایک صحافی اور ایک جج۔ اگر یہ دو زندہ ہے تو معاشرہ، مردہ معاشرہ بھی دوبارہ کھڑا کیا جا سکتا ہے۔ عدلیہ کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں، وہ ہم دیکھ رہے ہیں جو انصاف ہو رہا ہے اس ملک میں، انصاف کا بول بالا ہو رہا ہے بلکہ۔ حالانکہ چرچل نے کہا تھا کہ اگر دیکھ لو، اگر انصاف دے رہی ہیں عدالتیں تو ہم جنگ جیت جائیں، دوسری کا، تیسری کا، چوتھی جنگ عظیم میں بھی چلے جائیں گے۔ اور ہمارے صحافی، بہت افسوس کی بات ہے کہ وہ بھی ڈیوائیڈڈ ہوئے ہیں، اور اس ظلم کے اوپر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ، چونکہ جمیل نے یہ کہا تھا تو لہٰذا جمیل کو تن کے رکھے، چونکہ جمیل نے کہا تھا تو جمیل کی ایسی کی تیسی۔ یہ جو مینٹیلٹی ہے نا ہمارے، یہ فرد سے لے کے یہ اسٹیٹ کی، اب یہ اسٹیٹ ہی کر رہی ہے نا کہ تن کے رکھے جمیل کو۔ آج ٹرانسکرپٹ انہوں نے، میاں اشفاق صاحب جو لائر ہیں جمیل کے، انہوں نے ٹرانسکرپٹ رکھا اس کے ویلاگ کا جج صاحب کے سامنے، انہوں نے کہا اس میں بتائیں کرائم کیا ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ غیر مہذب بات کی ہوگی، یا کو بدتمیزی کر دی ہوگی، یا غیر اخلاقی بات کی ہوگی، اور اس پہ تنقید ہو رہی تھی، وہ جو انہوں نے وہ ایک مرچوں والے ڈنڈے کی، میں نے بھی کی، میرے تو کلیگ ہیں، میں نے پھر بھی کی۔ ہاں، آپ خبر دیں، جو خبر ہے، خبر تو رک نہیں سکتی نا۔ وہ آج عدالت میں بھی کہا گیا ہے باقاعدہ طور پہ، جو میاں اشفاق صاحب ہیں ان کے وکیل، انہوں نے کہا کہ جی خبر کو روک نہیں سکتے آپ، خبر تو جائے گی، خبر اور تجزیے میں بھی ایک فرق اوپینین میں، لیکن ایک انداز بھی ہوتا ہے خبر دینے کا۔ آپ بھی خبر دیتے ہیں، ہم بھی جو ہے وہ ظاہر خبر دیتے ہیں، تو کہیں کوئی کوتاہی ہلکی پھلکی کچھ ایسی ہوئی ہے جس کی وجہ سے معاملہ، یہ کچھ اور وجہ ہے کہ معاملہ اٹھایا؟ دیکھیں، ملاقات جو جمیل سے انہوں نے کرنے کی تھوڑی پرمیشن دی، تو میں نے جمیل سے کچھ سوال پوچھے ہیں جو میں، بہت خطرناک صورتحال ہے جو جمیل نے بتائی ہے، اچھا، کہ جو جمیل کے ساتھ ہوا ہے بہت خطرناک صورتحال ہے۔ 48 گھنٹے سے تو صرف اس کو سونے نہیں دیا، اس کے علاوہ جو کچھ ہوا ہے آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ 48 گھنٹے، انسان 16-17 گھنٹے کے بعد نیند چاہتا ہے، 48 گھنٹے اس کو سونے نہیں دیا گیا۔ کراچی اس کے ساتھ جو کچھ ہوا، اس کو مارا گیا، زنجیر ہاتھ میں پکڑ کے اس کی کمر پہ اور گردن میں ماری گئی۔ آج چوتھا دن ہے، وہ جو سکار ہم نے کراچی ایئرپورٹ پہ دیکھا، وہ آج چوتھے دن بھی سکار اس کی گردن کے اوپر اور اس کے چہرے پر موجود ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہوا ہے، اب میں اس کو دہراؤں گا تو اس کے ساتھ کچھ اور نہ ہو جائے۔ بہت شرمناک ہے، بہت افسوسناک ہے۔ دیکھیں، فری ڈیموکریسی کا کانسیپٹ کیا ہے؟ فری ڈیموکریسی کا کانسیپٹ یہ ہے کہ ایک اسٹیٹ کنڈیوسو انوائرمنٹ دے۔ آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں تو یہ کنڈیوسو انوائرمنٹ کے تحت ہو سکتا ہے۔ کرامت صاحب ہمارے سامنے کھڑے ہوئے ہیں موبائل پکڑ کے، یہ کنڈیوسو انوائرمنٹ ہے، ان کا شکریہ، ان کا شکریہ۔ میں اگر آپ کو جواب دے رہا ہوں کہ کنڈیوسو انوائرمنٹ کے تحت ہو سکتا ہے۔ اگر آپ مجھے ہراس کر کے رکھیں کہ میں پولیس پہ سوال نہیں کر سکتا، میں ایف بی آر پہ سوال نہیں کر سکتا، میں کسٹم پہ سوال نہیں کر سکتا، اب اس ملک میں منشیات نہیں بک رہی، تو کیا میں جو ڈرگز اینڈ نارکوٹکس پہ سوال نہیں اٹھا سکتا کہ اس ملک میں منشیات بک رہی ہے؟ میں سوال اٹھاؤں تو آپ مجھے میرا ٹینٹوا دبا دیں۔ سوال اٹھائیں، سوال کرنے والے کو نہ اٹھائیں، سوال کرنے والے کو نہ اٹھائیں۔ تو بہت افسوسناک صورتحال ہے جو آج ہم نے دیکھی ہے۔ اور دیکھیں، کل پولیس جمیل کو لے کر آئی میجسٹریٹ اظہر ندیم صاحب کے پاس، اور پولیس نے کہا کہ ریمانڈ ان کا آج تک تھا صبح تک، پولیس نے کہا کہ ان کو، پولیس کے آئی او نے کہا کہ ہم ان کو پیش کرنا چاہتے ہیں ایف آئی اے کے پاس۔ تو جو آنریبل جج ہیں اظہر ندیم صاحب، انہوں نے کہا کہ وداؤٹ جمیل کے لائر کے آپ جمیل کو کیسے پروڈیوس کر سکتے ہیں؟ اگر آپ جمیل کو پروڈیوس کریں گے جمیل کے لائر کے بغیر، تو انہوں نے جو آرڈر لکھوایا ایک پیج کا، اس آرڈر میں انہوں نے کہا یہ فنڈامنٹل رائٹس کی خلاف ورزی ہے۔ اور پھر کورٹ کے کہنے کے اوپر جمیل کے وکیل کو بلایا گیا، اور کل پھر واپس لے لیا پولیس نے اپنا کیس کہ ہم ایف آئی اے کو نہیں دینا چاہتے ہیں۔ آج ایک اور جج صاحب
اللہ ان کی شان آن بان بلند کرے. انہوں نے ایف آئی اے کے حوالے کر دیا جمیل کو, اور ایف آئی اے کا ایک ڈیو پروسیس ہے, شکایت آتی ہے, کمپلینٹ آتی ہے, اس کمپلینٹ کی ویریفیکیشن ہوتی ہے. کمپلینٹ کی ویریفیکیشن کے بعد یعنی آپ کے خلاف شکایت ہے, آپ کو بلائے گی ایف آئی اے, آپ سے پوچھے گی, اس کے بعد پھر کیس رجسٹرڈ ہوتا ہے, پھر بندہ گرفتار ہوتا ہے. یہ وہ پروسیس ہے جو مجھے خود ڈی جی ایف آئی اے نے سمجھایا ہوا ہے کہ تقریباً یعنی کیس کمپلینٹ آنے سے لے کے اریسٹ تک 3 مہینے کا پروسیس ہوتا ہے. یہ تو بائی لا ہے. لیکن یہ تو امیر آئیڈیل انوائرمنٹ ہے نا. یہ تو آپ کسی ایسے ملک کی بات کر رہے ہیں جہاں پر جو ہے وہ سڑک پر لکیر جو ہے وہ پوری ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور آپ اس لکیر کے ادھر ادھر گاڑی نہیں ڈرائیو کر سکتے اپنی لین میں. لکیر ہی تو کھینچ دی گئی ہے نا اس ملک میں, یہ لکیر نہیں کراس کر رہی, یہ لکیر ہی کا تو مسئلہ ہے. کچھ لکیریں ویسے ہوتی ہیں نا جنہیں کراس نہیں کرنا چاہیے, سرٹن ریڈ لائنز. اگر کسی کے لیے عمران خان ریڈ لائن ہے تو بہت ساری چیزوں میں قانون بھی ریڈ لائن ہوتا ہے. دیکھیں آرٹیکل 19 جو ہے, جو آپ کو فریڈم آف ایکسپریشن دیتا ہے, وہ کسی بھی صورت میں آپ اس کو سسپینڈ نہیں کر سکتے, کسی بھی صورت میں سسپینڈ نہیں کر سکتے. آرٹیکل میں کہہ رہا ہوں جمیل نے نامناسب بات کی. اریسٹ کیوں ہونا چاہیے؟ امیجیٹ اریسٹ جو ہوتا ہے نا, امیجیٹ اریسٹ ہونا چاہیے سلمان صاحب 3 کیسز میں. اگر ایکیوز ریپسٹ ہے, آپ اس کو معاشرے میں کھلا نہیں چھوڑ سکتے, آزاد نہیں چھوڑ سکتے, آپ کو فوراً پکڑنا ہے. اگر ایکیوزڈ کوئی سیریل کلر ہے, مرڈر, روز بندے مار رہے ہیں, آپ اس کو کھلا نہیں چھوڑ سکتے. اگر ایکیوزڈ کوئی ٹیررسٹ ہے, آپ اس کو کھلا نہیں چھوڑ سکتے, آپ اس کو پکڑنا ہے. وہ بھائی جمیل تھا, کوئی شہاب ثاقب تھا کہ اس کو فوراً روکا نہ تو یہ کائنات تباہ کر دے گا یار, حد ہو گئی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ کیس رجسٹرڈ ہوا اسلام آباد میں, ملزم بیٹھا ہوا ہے کراچی میں. اسلام آباد پولیس 3 سیکنڈ کی کال نہیں کر سکی اس کو کہ بھائی آپ کے خلاف کیس درج ہوا ہے, آپ شامل تفتیش ہوں. اس نے 3 سیکنڈ کی کال نہیں کی, وہ 1200 کلومیٹر کا سفر طے کر کے وہاں پہنچ گئی کراچی اس کو پکڑنے کے لیے. یار یہ اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے, اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے کہ اور یہ کیا ہو شاید رہا ہے. یہ آنے والے دنوں میں بہت سے سوالات ہیں, اور وہی والی بات کہ جی سوالات اٹھتے رہیں گے. بس گزارش یہ ہے کہ سوال کرنے والے کو جو ہے نہ اٹھائیں. امیر عباس ہمارے ساتھ موجود, اور گفتگو آپ نے سنی, بہت شکریہ. آنے والے دنوں میں ایسی ویڈیوز لاتا رہوں.